مسیح خدا یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی۔ تو آج صبح جو ہم بائبل مقدس میں اپنی تربیت اور نصیحت کے لیے کلام خدا میں سے دیکھیں گے، تو جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکالیں۔ نئے عہد نامہ میں سے عبرانیوں کے نام کا خط ہے، اور اس کا 6واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت۔ عبرانیوں کے نام کا خط ہے اور 6واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت، اور کلام خدا میں جو لکھا ہوا ہے، پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں، اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ تیسری آیت، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے، کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہوں گے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح قدس میں شریک ہوں گے، اور خدا کے عمدہ کام اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ تو یہ بائبل مقدس میں یہ ایک پیسج جو خداوند کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے، اور یہاں پر جو یہ عبرانیوں کے نام کا خط لکھا گیا ہے، وہ اس جگہ پر انکرج جو یہاں پر کرنا یہ چاہتا ہے وہ یہ ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی۔ لکھا ہوا ہے، خداوند کا کلام فرماتا ہے، وہ لوگ جو جن کے دل ایک بار روشن ہو گئے ہیں، کلام فرماتا ہے وہ جو لوگ نے بپتسم لے لیا ہے، روح القدس کو پا لیا ہے، اپنے دلوں کو روشن کر لیا، مسیح کے ساتھ رفاقت میں قدم بڑھانا شروع کر دیے ہیں، اور خداوند کا کلام کہتا ہے اور آسمانی بخشش کا مزہ بھی چکھ چکے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام یہاں پر جو کنڈیشن بیان کرتا ہے، لکھا ہے اگر وہ پراگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر بنانا ناممکن ہے،
یعنی خداوند کا کلام کہتا ہے اگر توبہ کر لیا، بپٹزم لے لیا ہے، آسمانی بخشش کا تجربہ بھی حاصل کر لیا ہے، اور رول کچھ کو بھی پا لیا ہے، اور کلام کہتا ہے اگر وہ برا گشتہ ہو جائے اور اگر وہ برا گشتہ ہونے کے سبب سے دوبارہ توبہ کرے تو خداوند کا کلام کہتا ہے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اور اس کے عوض خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کو یعنی یسوع مسیح کو خداوند کا کلام کہتا ہے اس کی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں، یعنی کہ مسیح کی مصلوبیت ان کی زندگی کے اندر نہیں ہے، ان کا ایمان کلام کہتا ہے مسیح کی مصلوبیت پر نہیں ہے، وہ مسیح جس نے بنی نوع انسان کی خاطر خداوند کا کلام کہتا ہے اپنی جان دے کر انہیں گناہوں کی مخلصی دی، گناہوں سے رہائی دی، اور کلام کہتا ہے اگر وہ برا گشتہ ہو جائے پھر توبہ کرنے پائے تو کلام کہتا ہے ناممکن ہے، اور وہ مسیح کی مصلوبیت کو اعلانیہ طور پر ذلیل کرتے ہیں، یعنی یہ خداوند کے کلام کے اندر کنڈیشن ہمیں ملتی ہے۔ آج یہاں پر ہم 4 بنیادی باتیں سیکھیں گے کہ ایک جو روحانی بالغ شخص ہوتا ہے اس کا کریکٹر دنیا کے اندر کیسا ہوتا ہے۔ وہ جو روحانی بالغ شخص ہوتا ہے، پہلے نمبر پر روحانی بالغ شخص دکھوں میں مثبت رہتا ہے۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے اگر یعقوب کا عام خط نکالیں اور اس کے پہلے باب کی دوسری آیت لکھی ہوئی ہے، لکھا ہے اے میرے بھائیوں جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، یعنی کہ ایک آزمائش نہیں کلام کہتا ہے، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، تمہاری زندگی کا نہ دکھ آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، تو خداوند کا کلام کہتا ہے تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور لکھا ہے اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ یعنی کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر پڑ جائے، اگر اس کی زندگی کے اندر آزمائشیں بھی آ جائیں تو کلام کہتا ہے کہ وہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور خداوند کا کلام کہتا ہے اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم کامل بن جاؤ، تیرا ایمان مسیح پر پختہ ہو جائے۔ یعنی میں آپ کو انکرج یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بھی تعلیم دی کہ جسے میرے پیچھے آنا ہوگا اسے دکھ سہنے ہوں گے، اسے مصیبتیں سہنی ہوں گی، یعنی کہ کلام ہمیں کہتا ہے کہ وہ جو بالغ روحانی شخص ہوتا ہے وہ دکھوں مصیبتوں میں بھی مثبت ہوتا ہے، وہ آزمائش میں بھی صبر کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو انکرج یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، بائبل کے اندر ہمیں ایوب صابر کی سٹوری ملتی ہے، کلام کہتا ہے ایوب کا صبر ہمیں بائبل کے اندر ملتا ہے، اور بائبل ہمیں ایوب کے بارے میں انکرج کرتی ہے۔ کلام کہتا ایوب کے بچے مر جاتے ہیں، ایوب کا دھن دولت اسے چھین لیا جاتا ہے، لیکن ایوب کے صبر پر ذرا غور کریں۔ وہ جو روحانی بالغ ہوتا ہے وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، مسیح کے کام کے انتظار کے اندر رہتا ہے، لیکن وہ جو پروسیس میں سے گزرتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص جب کوئی پٹی کے اندر جاتا ہے تو سونا پٹی کے اندر جا کر کندن بنتا ہے، تو اسی طرح جب کوئی ایماندار روحانی بالغ شخص مصیبت کے اندر جاتا ہے، آزمائش کے اندر جاتا ہے، صبر پیدا کرتا ہے، تو اس کا صبر اسے پورا کرنے تک اسے کامل بنا کر دیتا ہے، اور وہ خدا کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، اور خدا اسے اپنی آئیڈینٹی دے دیتا ہے، اسے اپنی پہچان دے دیتا ہے، اسے اپنی کال اپنا بلاوا خدا ان کا کلام دے دیتا ہے۔ لیکن بائبل ایوب کے بارے کہتی ہے، لکھا ہے ایوب کے بچے مر جاتے ہیں، تب دولت ختم ہو جاتا ہے،
सलीम शख्स, कामिल शख्स, बदी से दूर रहने वाला, गुनाह से समझौता ना करने वाला, गुनाह से दूर रहने वाला कामिल शख्स, लेकिन इस कदर कामिल, बाप के खौफ के अंदर रहने वाला। लेकिन कलाम कहता है जब उसकी जिंदगी के अंदर आजमाइश आती है तो उसका सब्र भी उससे ज्यादा बड़ा होता है। और खुदा उनका कलाम कहता है कि जब अय्यूब सब्र की आजमाइश होती है तो खुदा उनका कलाम कहता है आजमाइश के बाद उसके लिए एक नया दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस में से गुजर जाता है। और कलाम कहता है सब्र पूरा होने तक कायम रहो ताकि तुम कामिल हो जाओ। यानी जब इंसान कामिल हो जाता है तो वो गुनाह से भी दूर भागता है, मसीह को अपने अंदर ले लेता है, उसके कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले लेता है। और कलाम कहता है अय्यूब की बीवी उसे ताना देती है, वो तू कैसे खुदा की इबादत करता है और तेरे बच्चे छीन लिए गए, तेरे तन पर बीमारी आ गई और तेरा माल दौलत तुझसे ले लिया। लेकिन अय्यूब सब्र कहता है कि देखो तू निदान और तो जैसी बातें करती है कि हम खुदा क्या तुझसे सुख पाए कब दुख ना पाए। यानी रूहानी वाली शख्स दुखों में भी मुस्बत रहता है, आजमाइश में भी मुस्बत रहता है। लेकिन आज का शख्स किस तरह का है जो रूहानियत के अंदर नहीं है, उसकी जिंदगी के अंदर थोड़ी मुश्किलात आती है लेकिन वो गिर जाता है, उसका ईमान मसीह पर कायम नहीं रहता। लेकिन जो रूहानी बालिग होता है वो अय्यूब सब्र की तरह सब्र करता है। रूहानी बालिग शख्स की बुनियाद चट्टान पर भी होती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर मत्ती की अंजील का मुताला किया जाए, वहां पर उसके 7वें बाब के अंदर लिखा हुआ है, लिखा है बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानी ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। कलाम कहता मींह आए आंधियां चले लेकिन उसके घर पर टकरे लगे, बारिशें तूफान है सैलाब है लेकिन वो गिरता नहीं है। आजमाइशें आ जाए, दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, लेकिन रूहानी बालिग शख्स वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसकी बुनियाद खुदा के कलाम पर होती है, उसकी बुनियाद मसीह का कलाम चट्टान होती है। लेकिन वो कलाम कहता है वो बेवकूफ आदमी जिसने अपना घर रेत पर बनाया, मींह आया, आंधियां आए, घर को ठोकने लगी लेकिन वो गिर जाता है। रूहानी शख्स गिरता नहीं है, वो कायम रहता है। मुसीबत आ सकती है, दुख आ सकते हैं, आजमाइशों का भी आना जरूर है, लेकिन रूहानी बालिग शख्स उनमें आजमाइशों में भी सब्र करता है और मसीह के बुलावे को पहचानने की कोशिश करता है। उन मुसीबतों में भी वो मुस्बत रहता है। पहली बात क्या सीखी? रूहानी बालिग शख्स दुखों में मुस्बत रहता और सब्र करता है। दूसरी बात, रूहानी बालिग शख्स दूसरों का ख्याल रखने वाला होता है। जरा निकालें याकूब का आम खत 2 बाब 14वीं आयत, लिखा हुआ है ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे मैं ईमानदार हूं, दावा करे मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से
کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، کرم اور سیر ہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ کلام کہتا ہے تیرا بھائی یا بہن ننگا ہو اور تم اسے کہیں کہ جا اور سلامتی کے ساتھ جا، گرم اور سیر ہو، صرف الفاظوں سے۔ کلام کہتا ہے کیا وہ چیزیں جو سے درکار ہیں، کپڑے پہننے کے لیے، روٹی کھانے کے لیے، کیا وہ سیر ہو سکتا ہے؟ کلام کہتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو ایمان بھی مردہ ہے۔ کلام خدا ان کا کہتا ہے، وہ بائبل مقدس کے اندر دیکھا جائے جب بائبل ہمیں بتاتی ہے، اور خداوند کا کلام متی ایک انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، اور آخری عدالت کے وقت کلام کہتا ہے میں ان سے کہوں گا، کلام کہتا ہے مسیح نے کہا کہ میں جو ہے بھیڑوں کو بکریوں سے علیحدہ کروں گا، اور کلام کہتا ہے مسیح وہاں پر انہیں تعلیم یہ دے رہا ہے، لکھا ہوا ہے کہے گا اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا، یعنی راست والوں سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں میری دہنی طرف آ کر بیٹھو، اور لکھا کہ وہ کہے گا میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے پہنائے، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ لیکن کلام یہاں پر ہمیں انکریج کرتا ہے، وہ لکھا ہے وہ کہیں گے ہم نے کب تجھے مسیح بھوکا اور پیاسا دیکھ کر تجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا؟ تو خدا کا کلام وہاں پر کہتا ہے، وہ لکھا ہے بائبل کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو میرے کلام پر عمل کرتے ہیں، بائبل کہتے ہیں لکھا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، لکھا ہے خدا کا کلام فرماتا ہے بائبل کے اندر لکھا ہے تب راست باز جواب اس سے کہیں گے اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا دیا، ہم نے زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ہم ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ تو آگے کلام کہتا ہے 5ویں آیت، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتا ہے، دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک عذاب میں شرارت کا ایک عالم ہے جو سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دنیا کو آگ لگاتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ یعنی کلام کہتا ہے کہ یہ زبان جو ہے جو ہمیں جہنم کے اندر لے کر چلے جاتی ہے، لیکن جو روحانی بالغ شخص ہوتا ہے وہ اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھتا ہے، وہ اپنے منہ پر کنٹرول رکھتا ہے۔ خداوند کا کلام کہتا ہے اگر کوئی تمہیں زندگی میں خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے، زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ آج اپنی زندگیوں پر غور کرے، کیا ہماری زبان ہمارے قابو کنٹرول میں ہے؟ سوری ٹو سے آج کہیں کسی کی کوئی بری عادت ہمیں پتہ چل جائے نا، کسی کا ویک پوائنٹ ہمیں مل جائے،
किसी की खामी हमें पता चल जाए, लेकिन हम दुनिया के अंदर उसका टिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, उससे दुनिया के अंदर बदनाम करना शुरू कर देते हैं कि उसकी खामी, उसके गुनाह को दुनिया के अंदर फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन रूहानी वाले शख्स अपने ज़ुबान का कंट्रोल के अंदर रखता है और वह दूसरे के गुनाहों को छुपाता है। जिस तरह हमारे गुनाहों को खुदा का बेटा यीशु मसीह छुपाता है, वह दुनिया पर जाहिर नहीं करता। रूहानी वाले शख्स दूसरों की बातें सुनता और उन्हें पकड़ता और आगे शेयर नहीं करता, बल्कि उन्हें थाम रखता है और छुपा जाता है। ये है रूहानी बालिग शख्स। और जो रूहानी बालिग शख्स होता है वो सुलह भी करवाता है। चौथे नंबर पर जो रूहानी बालिग होता है वो सुलह करवाता है, लेकिन जो दुनियावी होता है वो लड़ाइयाँ झगड़े करवाता है। याकूब के आखिर चौथे बाबी के अंदर लिखा हुआ पहली है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या इन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो, तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता। कलाम कहता है ये लड़ाइयाँ झगड़े तुम्हारी ख्वाहिशातों की वजह से तो नहीं है। आज ख्वाहिशों की वजह से फसाद होते हैं। रूहानी वाली जो होता है वो सब्र करता है, ख्वाहिशों पर गालिब आता है, लेकिन जो दुनियावी होता है वो ख्वाहिशों की तरफ बढ़ता है। कलाम कहता है ख्वाहिश शामिल होती गुनाह को जन्म देती है, लेकिन कलाम कहता है गुनाह की मजदूरी होता है। जो रूहानी मालिक होता है वो ख्वाहिशों पर गालिब आता है, वो मुसीबतों से बच जाता है, लेकिन जो दुनियावी होता है वो ख्वाहिशों पर गालिब नहीं होता, मुसीबतों दुखों का सामना वही करता है। आज रूहानी बालिग शख्स बने, ना के दुनियावी झगड़े करवाने वाले, बल्कि आप सुलह के पैगाम को फैलाने वाले बने। सुलह वो करवाता है जो मसीह में होता है। जो मसीह की पैदाइश हुई ना, जो फरिश्ता जवाहों के पास आया, वहां पर पता क्या लिखा है? वो कहता है आलमे बाला पर खुदा उनकी तमजीद हो, जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है। सुलह यानी मसीह सुलह का और अमन का पैगाम लेकर आया है। जो मसीह में होते हैं वही सुलह करवाते हैं, वही अमन कायम करते हैं, लेकिन जो मसीह में नहीं होता वह झगड़े करवाता है, वह फसाद करवाता है, वह ख्वाहिशों की तरफ बढ़ता है और ख्वाहिश शामिल होती है और गुनाह को जन्म देती है। कलाम कहता है गुनाह की मजदूरी मौत है, वह मौत की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है। आज ख्वाहिशों पर गालिब आए और फसाद, लड़ाई झगड़े नहीं, बल्कि रूहानी बालिग शख्स बनकर मसीह के कलाम पर अमल करने वाले बने और सुलह और अमन का पैगाम दुनिया को सुनाने वाले बने। पांचवी और आखिरी बात, फिर से रूहानी बालिग शख्स सब्र करने वाला होता है और खुदा का मुंतज़िर रहता है। यहाँ याकूब के आखिर 5वें बाबी के अंदर लिखा हुआ है, उसकी 7वीं आयत लिखा है, बस ऐ भाइयों गौर से सुनिएगा, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। कब तक? खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मील के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। और 10वीं पर गौर करें, ऐ भाइयों जिन नबियों ने
खुदावंद के नाम से कलाम किया। गौर करें, तलब आते हैं उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। कलाम कहता है वो ईमानदार व नबी, कलाम फरमाता है कि जो दुख उठाने और सब्र करने में उन्हें नमूना जानो अपने लिए। यानी वो नबी थे, हम नबी भी नहीं है, हम तो एक कलीसिया मसीह की दुल्हन है। कलाम कहता है नबियों के सब्र से नमूना सीखो। वो दुख उठाते लेकिन सब्र करते। 11वीं आयत देखो, सब्र करने वालों को जरा देखें, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावंद की तरफ से जो इसका इंजाम हुआ उसे भी मालूम कर दिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम ज़ाहिर होता है। ये है खुदावंद का कलाम जो हमें बताता है। लिखा है तुमने नबियों के दुखों और सब्र से नमूना सीखो। लिखा है तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो देख ही लिया है, सुना है अय्यूब के सब्र का। लिखा हुआ है जिसमें खुदावंद का बहुत तरस और रहम ज़ाहिर होता है।